رمضان کے روزے اور نمازیں ہماری اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں یا نہیں کی ہیں، اس کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم رمضان میں بہت ساری عبادات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ روزے رکھتے ہیں، پوری کمپلیٹ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ ہم نے عبادات کی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری ان عبادات کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ کسی بھی عبادت کا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے یہ عمل کر لیا، ہم نے یہ عبادت کر لی، یہ بڑا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ہماری اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ یہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات بری لگ جائے جو ہماری ساری عبادتیں، نمازیں، روزہ سب کچھ برباد چلا جائے اور اللہ تعالیٰ میں جہنم میں پھینک دے، کیونکہ اس کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سے پوچھا بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میں مفلس اور غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا موجود نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے روزے ہوں گے، اتنی عبادتیں، نمازیں ہوں گی کہ اگر اس کی عبادتوں کو، نمازوں کو، اس کی نیکیوں کو ایک پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، اتنی نیکیاں وہ شخص لے کر آئے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، دعوے دار کہیں گے، کوئی کہے گا کہ مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے، کوئی کہے گا اس نے ہمارا حق مارا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے، کوئی کہے گا مولا اس کو تو نے دنیا میں دولت دی تھی تو اس نے ہم پہ ظلم کیا تھا، دولت کے نشے میں آ کر ہمیں حقارت سے دیکھا تھا، لہٰذا ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی دعوے دار موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے گناہ لے کر اس انسان، وہ نیک انسان کے اوپر ڈال دے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور اگر ہم حقوق العباد کی پامالی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جو بھی ہم عبادات، نماز و روزہ کر رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حق، نماز و روزہ، قرآن، دین، اسلام، زکوٰۃ، حج، یہ سب حقوق اللہ اللہ کے حق ہیں۔ بندوں کے حق میں کیا ہے؟ بندوں کے حق میں یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ جو تمام حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ غریب غربا کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اگر اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کے اعتبار سے غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، اس حساب سے دینی کاموں میں خرچ کرنا، مدارس میں خرچ کرنا، تو یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں، حقوق العباد کی پامالی نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری عبادات ہیں یہ صحیح سلامت رہیں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اگلی عبادتوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا، پھر پوری سال اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، سچ بولنے کی توفیق عطا کرتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کیا کریں کہ جو کچھ ہم عبادات کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اس کی برکت سے پھر ہمیں پوری سال اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں
قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔